نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ کے پیارے پیارے نام، اسماء المکہ المکرمہ، اس میں ایک پیارا نام ہے ام القری، تمام شہروں کی اصل، کیونکہ مکہ مکرمہ سے ہی زمین کو اللہ پاک نے پھیلایا، اور قرآن پاک اس پر گواہ ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ برکت والی کتاب ہے جس نے ہم نے نازل فرمایا ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس لیے اتری تاکہ تم اس کے ذریعے مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈر سناؤ۔ مرکزی شہر مکہ مکرمہ، ٹھیک ہے۔ ام القری کا ایک مطلب ہے شہروں کی ماں، کیونکہ زمینیں اس کے نیچے سے نکال کر پھیلائی گئیں، اور مکہ مکرمہ تمام دنیا میں سب سے پہلے آباد ہوا، گویا یہ اصل ہے، اور باقی تمام شہر اور قصبے اس کے تابع ہیں۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کی ہر دور میں مرکزی عبادت کیا رہی؟ حج۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں، زادہ اللہ شرفا و تعظیما۔ اسی وجہ سے تمام مخلوق مکہ مکرمہ میں جمع ہوتی، بچے ماں کے گر جمع ہوتے ہیں نا، سبحان اللہ۔ اسی لیے اس شہر کو ام القری کہا جاتا ہے، سارے شہروں کی ماں۔ حج کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں طرح طرح کی تجارتیں ہوتی ہیں، بزنس ہوتے ہیں۔ اس شہر میں کسب معاش اور روزی حاصل کرنے کے ذرائع جو ہیں دیگر شہروں کے بنسبت زیادہ ہیں، اس لیے بھی اس شہر کو کہا جاتا ہے ام القری۔ اس لیے بھی اس کو ام القری کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی عبادت کا پہلا گھر مکے میں بنایا، اس کو ام القری کہتے ہیں۔ جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہاں کا رہنما۔ تو علماء کا اتفاق ہے کہ ام القری سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کو ام القری اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمام شہروں کی بنیاد ہے، اسی سے زمین کو پھیلایا گیا۔ ایک قول یہ ہے کیونکہ یہ اہل دنیا سے پہلے سے ہے، یعنی دنیا بعد میں، یہ پہلے، اسی اعتبار سے یہ دنیا کی اصل کی طرح ہوئی، تمام شہر تمام گاؤں اس کے تابع ہوئے، تو یوں یہ مکہ مکرمہ تمام وادیوں کی ماں قرار پائی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ دنیا کی عبادتوں کی اصل حج ہے، اور حج مکے میں ہوتا ہے، حج کی وجہ سے مخلوق مکے میں جمع ہوتی ہے، تو جیسے اولاد اپنے ماں کے پاس جمع ہوتی ہے، یوں ہی لوگ بھی مکے میں جمع ہوتے ہیں، اس اعتبار سے مکہ مکرمہ کو کہا جاتا ہے ام القری۔ ایک قول یہ بھی ہے حج میں لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے مکے میں مختلف تجارتیں ہوتی ہیں اور پھر نفع حاصل ہوتا ہے جو دیگر شہروں میں نہیں ہوتا۔ معیشت کی اصل کیا ہے؟ کسب و تجارت، تجارت یہاں ہوتی ہے، کسب یہاں ہوتا ہے، اس اعتبار سے بھی اسے ام القری کہا گیا، اور اس اعتبار سے بھی ام القری سارے شہروں کی ماں، بنیاد، کہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ المشرفہ، بیت اللہ بھی اس کو کہتے ہیں، وہ یہی ہیں، اور جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر ہوا۔ اس اعتبار سے بھی مکہ مکرمہ کو ام القری کہا جاتا ہے کہ مکہ مکرمہ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے اعتبار سے پہلا شہر ہے، دنیا کا پہلا شہر۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جیسے ماں کی عظمت ہے، اسی طرح شہروں میں مکی کی عظمت ہے، اس وجہ سے مکہ مکرمہ کو ام القری کہا جاتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد، آپ فرماتے ہیں کہ زمین کا وہ ٹکڑا جہاں کعبہ موجود ہے، یہ زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے
اس کو تخلیق کیا گیا، کریٹ کیا گیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں زمین ابھی بنی نہیں تھی تو 2000 سال پہلے کعبہ شریف پانی میں ایک ٹیلے کی طرح تھا۔ یہاں 2 فرشتے اللہ پاک کی تسبیح کرتے تھے۔ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر جب اللہ پاک نے زمین کی پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اسی ٹیلے کو پھیلا دیا، یہ زمین ہوئی۔ تو معلوم ہوا زمین پر پہلا گھر کعبۃ اللہ المشرفہ، اور پوری زمین کی یہ اصل ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا سب سے پہلے پیدا کیا گیا اور اسی سے زمین پھیلائی گئی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے، اللہ پاک قیامت کے دن 7 لاکھ فرشتے جو اس کے بہت مقرب ہیں ان کو بھیجے گا۔ ان فرشتوں کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے کر آؤ۔ فرشتے جائیں گے، کعبۃ اللہ المشرفہ کو سونے کی زنجیروں سے باندھیں گے، کھینچیں گے۔ ایک فرشتہ پکارے گا، اے کعبۃ اللہ چل۔ کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے۔ آسمانی فضا سے فرشتہ پکارے گا سوال کر، تو کعبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ کعبہ شریف ایک آواز سنے گا، میں نے تیری درخواست قبول کر لی۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو اٹھایا جائے گا، چہرے سفید روشن ہوں گے، سبحان اللہ۔ وہ سب حالت احرام میں ہوں گے اور کعبے کے گرد جمع ہوں گے اور تلبیہ پڑھیں گے، لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرشتے کہیں گے کعبے چل، کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول نہ ہو جائے۔ آسمانی فضا سے فرشتہ پکارے گا، مانگ دیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ المشرفہ کہے گا یا اللہ تیرے گناہ گار بندے اکٹھے ہو کر دور دور سے غبار آلود مٹی میں اٹے ہوئے میرے پاس آئے، انہوں نے اپنی فیملی کو چھوڑ دیا، اپنے دوستوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے فرما برداری کی اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسک حج ادا کیے۔ تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ یعنی جو کعبے کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، کعبہ ان کے لیے شفاعت کرے گا۔ ان کو قیامت کی گھبراہٹ سے امن عطا فرما، انہیں میرے گرد جمع کر دے۔ فرشتہ آواز دے گا اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے طواف کے بعد گناہ کیے ہوں گے، ان پر اصرار کر کے اپنے اوپر جہنم واجب کر لیا ہوگا، یعنی گناہ مسلسل کرتے رہے یہاں تک کہ جہنم واجب ہوا۔ کعبہ عرض کرے گا یا اللہ ان گناہ گاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا۔ اللہ پاک فرمائے گا میں نے ان کے حق میں بھی تیری شفاعت قبول فرمائی۔ فرشتہ آواز دے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے۔ اللہ پاک ان سب کو کعبے کے گرد جمع کر دے گا، چہرے روشن اور جہنم سے بے خوف کعبے کا طواف کریں گے، تلبیہ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل، کعبہ بھی اب تلبیہ کہے گا لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ پھر فرشتے کعبۃ اللہ المشرفہ کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کعبے کی رونق
کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور امیر اہل سنت اپنی تمنا کا اظہار کرتے ہیں، کاش ہم مکے میں جا کر یہ پکارتے ہوں، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، کرم کا تیرے شکریہ یا الہی، میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔